سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 207۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ان سے نازل ہوئی یہ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ہر ایک کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اور اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ آپ نے سب مال سے علیحدگی کر لی اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا، اور آپ نے ہجرت کی، جس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے ہرا تک آئی اور مبارکبادیاں دی کہ آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی۔ آپ یہ سن کر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے، آخر بتائیں مبارکبادیاں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا، آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی یہی خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے تھے تو آپ کے پاس نہ مال تھا اور نہ کوئی اسباب تھا، اور یہ سب مال یہی آپ نے کمایا، اب اس مال کو لے کر ہم جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنے مال کو چھوڑ دیا اور دین لے کر خدمت رسول میں حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور فرمایا، اے مکہ والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، جب تک یہ تیر ختم نہ ہوگی میں تم کو مارتا رہوں گا، اس کے بعد تلوار سے تم سے لڑوں گا، اور اس میں بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جب تک تلوار کے بھی ٹکڑے نہ ہو جائیں، پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر جو چاہے کر لو، اگر یہ نہیں منظور تو بسم اللہ، ورنہ سنو میں تمہیں اپنا کل مال دیے دیتا ہوں، سب لے لو اور مجھے جانے دو۔ وہ مال لینے پر رضامند ہو گئے اور آپ اس طرح ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پہنچنے سے پہلے وہاں بذریعہ وحی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دی۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت عام بھی ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی یہی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ یہاں اس راز کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک سچے مومن کو اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اپنی جان تک کی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ اور اپنی جان تک قربان کرنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مومن اس بات سے آگاہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی چیز حقیقت میں اپنی نہیں بلکہ اس رب کی ہے جس نے اسے زندگی دی، اس کی پرورش کی اور اسے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی قابل کیا، لہٰذا اس کی نظر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کے استعمال کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اگر اس کی اس دی ہوئی چیزوں کو اسی کے راستے میں اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور اس کا صحیح استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اپنی جان جس کے ہم مالک ہی نہیں اس کی رضا جوئی کے لیے دے دی جائے تو ہم نے کیا دیا؟ وہ قول شاعر کے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسانوں میں سے کچھ اس قسم کے لوگ بھی موجود تھے اور ہیں اور رہیں گے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صہیب رضی اللہ عنہ بن سنان رومی جو اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کی غرض سے مدینے آئے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا اور صرف اپنا ایمان بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایسے مخلص مومنوں کی تعریف پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب سنان بن رومی اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سلیمان رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔